اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین مولانا و سیدنا و نبینا بالقاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ علماء اعلام مراج اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے دروں کے در کے لیے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جاروب کش بننے کے لیے اور امام زمانہ کی خوشنودی و خوشی کے لیے جہاں کہیں موجود ہیں، مل کے ایک مرتبہ حیدری اور محمدی صلوات کی تلاوت فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود علیہ السلام ثبت قلوبنا علی دینک رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جاروب کش بننے کے لیے جہاں کہیں آپ موجود ہیں، مل کے ایک مرتبہ محمدی اور مہدوی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اذان محترم، گزشتہ سے پیوستہ پروردگار عالم کا فرمان ہے، اور وہ فرمان ہے جو قرآن کریم کی زینت ہے۔ ایک رب العزت کا فرمان حدیث قدسی کی شکل میں ہے، لیکن یہ فرمان وہ ہے کہ جو کلام مقدس کی زینت ہے۔ کلام مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا۔ دعا مانگنا تمہارا کام ہے، اور دعا کو قبولیت کی منزل تک پہنچانا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ دعا اللہ تک پہنچے گی کیسے؟ تو میں مستقل عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تک پہنچنے کا جو وسیلہ ہے کہ جس کو ہم دعا کہتے ہیں، وہ وسیلہ وہی ہے کہ جس کو محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ کا فرمان ہے نحن وسیلۃ الی اللہ، ہم اللہ تک جانے کا وسیلہ ہے، اللہ تک اگر تم نے جانا ہے تو وہ ہمارے ذریعے جاؤ۔ اور ایک آپ کا فرمان ہے بنا عرف اللہ، اللہ کی معرفت ہمارے سبب سے ہوئی، ہماری وجہ سے ہوئی، ہم نے بتایا کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے اللہ خود آ کے اپنی عبادت نہیں بتائے گا، نماز پڑھنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور باقی اعمال جو ہے یہ بتاتے رہے، اور عبادت جو ہے وہ اپنی منزل مقصود تک جاتی رہی۔ ہم نے بتایا عبادت کا طریقہ، اور اس کے علاوہ جو آپ کا فرمان ہے، اور وہ فرمان عام فرمان نہیں بلکہ فرمان ذیشان ہے، نحن ابواب اللہ، اللہ تک جانے کا دروازہ ہم ہیں۔ اگر اللہ تک جانا ہے تو وہ ہمارے ذریعے جاؤ، اللہ تک جانے کا تمہیں کوئی اور دروازہ نہیں ملے گا۔ اگر کوئی دروازہ ملے گا تو وہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ ہے۔ نحن ابواب اللہ، اللہ تک جانے کا دروازہ ہم ہیں، ہم ہی اللہ کی مشیت ہیں، ہم ہی وسیلہ ہیں اللہ تک جانے کا، ہم ہی تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ میں نے بتا دیا، جانا اللہ رب العزت کے پاس ہے، لیکن ایک مرتبہ انسان استغفار کے ذریعے جاتا ہے، ایک مرتبہ انسان صلوات کے ذریعے جاتا ہے، ایک مرتبہ انسان توبہ کے ذریعے جاتا ہے، ایک مرتبہ انسان، لیکن سب جانے کے لیے ہم نے جس کی بارگاہ میں جانا ہے ہمیں اس کی معرفت کا ہونا ضروری ہے۔
ہم جس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں ہمیں اس کی معرفت کا ہونا ضروری ہے. اگر ہمیں اس کی معرفت کا احساس نہیں، ہمیں اس کی معرفت کا علم نہیں، تو ہمارا دعا پڑھنا، عبادت کرنا، مناجات کرنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر ہمیں روڈ کی معرفت نہ ہو تو ہم مرکز تک نہیں پہنچ سکتے. ہمیں علم ہونا چاہیے کہ یہ روڈ کیسے جاتی ہے، کیا اس میں راستے میں کوئی گڑھا تو نہیں ہے، کیا راستے میں کوئی بند تو نہیں ہے. ہم جب لاہور سے نکلتے ہیں اسلام آباد کے لیے تو 6 دفعہ ہم ٹیلی ویژن پہ یا ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا موٹر وے بند تو نہیں ہے. تو ہم ایک دنیاوی سفر کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم موٹر وے کا پوچھتے رہتے ہیں اور ہم دوسری چیزوں کا پوچھتے ہیں کہ سفر کے لیے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. پیٹرول چیک کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ہم چیک کرتے ہیں جو ایک ظاہری طور پہ جس نے ہمیں ایک معمولی سفر تک ہم نے پہنچانا ہے. لیکن جس سفر نے ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ تک، جو صراط مستقیم ہے، اللہ کی بارگاہ تک جانے کا سفر ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہمیں کیسے لے کے جایا جا سکتا ہے. کون ہمیں وہاں تک لے کے جائے گا؟ وہ لے کے جائے گا کہ جس کو اپنے سفر کا نہ پتا ہو، وہ لے کے جائے گا کہ جس کو دنیاوی راستوں کا علم نہ ہو، وہ لے کے جائے گا کہ جو اپنے شہر میں کئی مرتبہ بھول جاتا ہو، وہ لے کے جائے گا کہ جو مسئلوں کا جواب نہ دے سکتا ہو، وہ لے کے جائے گا کہ جو قرآن جو ہے اگر حافظہ خراب ہو جائے تو قرآن نہ پڑھ سکے، وہ دے گا. یا وہ دے گا کہ جو سر کٹ بھی جائے اور نیزے پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے. وہ ہمیں بتائے گا کہ جس کے لیے نبی کریم نے یہ فرمایا القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. ہم نے جنت کی طرف جانا ہے، ہم نے عالم عقبہ کی طرف جانا ہے، تو ہمیں علم ہونا چاہیے عالم عقبہ میں ہمیں کون لے کے جائے گا. وہ لے کے جائے گا کہ جس کو اپنی معرفت نہیں ہے، یا وہ لے کے جائے گا کہ جو کوفے کے ممبر سے یہ کہتا ہوا نظر آئے سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پاؤ، میں تو ہوں گا. اور اس کے بعد انی اعلم بطرق السماء من طرق الارض، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. تو انسان کو ایسا ڈھونڈنا پڑے گا، ایسا امام ڈھونڈنا پڑے گا. اور یہی ہے معرفت الطریق، السلوک الی اللہ. یہ جو کہا جاتا ہے نا اللہ کی طرف سلوک کرنا، اور اللہ کی طرف سلوک کرو. اللہ کی طرف سلوک کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں راستے کا جب علم نہیں ہوگا تو ہم سلوک کیسے کریں گے؟ ہم کس طریقے سے اس راستے پہ چل سکتے ہیں کہ جہاں گڑھوں کا مرکز ہے؟ ایک ہوتا ہے، دیکھیں، ایک غیر معصوم ہے، ایک معصوم ہے. غیر معصوم کیا ہے؟ کہ جو گناہ بھی کرتا ہے اور اس سے گناہ کا امکان بھی ہے اور سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ایک معصوم ہے کہ جہاں پہ عصمت جب آتی ہے تو وہ گناہ نہیں کر سکتا. وہاں پہ جو ہے گناہ کا شائبہ بھی خود ایک گناہ ہے. انسان جب تو ظاہر ہے ہم اگر روڈ پہ جائیں، بھائی ادھر نہ جاؤ، یہاں پہ ٹائر خراب ہونے کا خطرہ ہے، اس روڈ سے نہ جانا، آپ کے لیے مسئلے ہو سکتے ہیں، گاڑی خراب ہو سکتی ہے. لیکن اگر جانا ہے اور صحیح جانا ہے تو اس روڈ سے چلو. اس لیے پیغمبر فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو رہ گیا وہ غرق ہو گیا، وہ ہوا اور گمراہ ہو گیا. یہ مراد کیا؟ یعنی اس کے درمیان میں آ کے آپ کو بیٹھنا پڑے گا. اور پھر ایک فرمان ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. یعنی اگر نجات چاہیے تو در حسین پہ آنا پڑے گا. ایک بڑی کشتی بتایا 4 معصومین کی، ایک چھوٹی کشتی امام حسین علیہ السلام کی. یعنی کیا مطلب؟ دیکھیں، جو بڑی کشتی ہوتی ہے نا وہ ساحل سے کچھ پہلے لنگر انداز ہوتی ہے. تو آپ نے نارمل دیکھا ہوگا کہ اگر وہاں تک جانا ہو تو ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کے وہاں تک جا سکتے ہیں، ورنہ جا ہی نہیں سکتے. یعنی اگر کسی نے ان ہستیوں کے دروازے پہ جانا ہے تو پہلے اس کو امام حسین کے دروازے پہ جھکنا پڑے گا کہ جو دین کی بقا ہے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. ان کے دروازے پہ آنا پڑے گا. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. ان کے دروازے پہ آنا پڑے گا. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، ان کے دروازے پہ آنا پڑے گا. دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دستر دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. تو جو ان کے دروازے پہ آتا ہے وہ دنیا کو بھی پا لیتا ہے اور وہ
दीन को भी पा लेता है, वो दुनिया को भी पाता है, वो हकीकत को भी पाता है, वो दुनिया को भी पाता है, वो मेराज को भी पाता है, वो दुनिया को भी पा लेता है, वो हकीकत तौहीद और हकीकत इबादत को भी पा लेता है। इनके दरवाजे पे झुकते जाओ, तौहीद की मारिफत होती जाएगी। लेकिन अगर कोई इनके दरवाजे पे ना झुके, उसको तौहीद की मारिफत कतअन नहीं हो सकती। तौहीद की मारिफत हासिल करनी है तो इनके दरवाजे पे झुकना पड़ेगा। दुआ और मारिफत इमाम के उन्वान पे चल रहा है ना। दुआ एक रास्ता है जो अल्लाह की बारगाह में लेके जाता है। दुआ, बल्कि पूछा गया कि ये बताइए कि मौला दुआ ज्यादा अफजल है या किरात कुरान ज्यादा अफजल है? तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते अहब्बुल अमाल इलल्लाह फिल अर्ज अद्दुआ, बेहतरीन अमल, पसंदीदा तरीन अमल अल्लाह के नजदीक जमीन में क्या है? वो दुआ करना, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। और उसने वादा किया मैं इस्तिजाबत दुआ करूंगा। दुआ ये पसंदीदा तरीन अमल है अल्लाह की बारगाह में, और अल्लाह को बेइंतहा पसंद है कि बंदा उसकी बारगाह में, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सर तस्लीम खम करे और दुआ के लिए अपने हाथों को बुलंद करे। और जब इंसान अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करता है तो ये वो मौका होता है कि जब रब्बुल इज्जत की आवाज आती है, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, कि मेरी रहमत से कभी ना उम्मीद ना होना, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों की बख्शिश कर दूंगा। और दुआए कुमैल में अल्लाह कह रहा है मैं बख्श दूंगा। अल्लाह कह रहा है ना उम्मीद ना होना। ये ना उम्मीद ना होना ये अल्लाह कह रहा है, लेकिन हम कैसे ना उम्मीद ना हुए और किस तरीके से अपने गुनाहों की बख्शिश करवाएं? तो ये नहजुल बलागा में, ये सहीफा सज्जादिया में, ये जो दुआए इस्तिगफार, दुआए तौबा, दुआए मुनाजात, ये इमाम सज्जाद बताएंगे, कभी इमाम सादिक बताएंगे, कभी इमाम बाकिर बताएंगे, कभी इमाम रजा बताएंगे, कभी अमीरुल मोमिनीन दुआए कुमैल बता के बताएंगे। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तहतिकुल इस्म, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुन निकम, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तहबिसुद दुआ। अल्लाह मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जो दुआओं को हब्स कर देते हैं, रोक देते हैं। ये अमीर कायनात बताएंगे। तो जब इंसान उस बारगाह में आता है ना, और इंसान जब उनकी बारगाह में पहुंचता है, और जब बारगाह भी ऐसी हो कि जिस बारगाह में इंसान के लिए तमाम रास्ते खोल दिए जाते हैं और तमाम परेशानियां दूर होती हैं, तो ये वो मंजिल आती है कि इंसान यहां पे आके अल्लाह की बारगाह में सर तस्लीम खम कर देता है। लेकिन मांगने का तरीका आना चाहिए और पुकारने का सलीका आना चाहिए। इस बारगाह से किसी को खाली वापसी नहीं होती। मैंने जैसा कि कल आपके सामने अर्ज किया था कि नफ्स की पाकीज़गी दुआओं की कबूलियत का सबब है। मन अरफ़ा नफ्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बा। नफ्स की पाकीज़गी इंसान की जिंदगी के लिए सबसे अहम तरीन मरहला है कि इंसान जब अल्लाह की बारगाह में जाए तो उसके नफ्स को पाक होना चाहिए। और नफ्स की पाकीज़गी कब होती है? कि जब इंसान की रूह की पाकीज़गी हो जाए। रूह की पाकीज़गी कब होती है? जब इंसान की ग़िज़ा की पाकीज़गी हो, ताम की पाकीज़गी। इसलिए आप देखिए कुरान करीम में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी मकाम पे ये नहीं कहा कि फौरन नमाज पढ़ो या ये, लेकिन जब कहा है कुलू मिनत तय्यबात व अमलू सालिहन, पाको पाकीज़ा खाओ, फिर कहा है अब नेक अमल करो। यानी पहले अपनी ग़िज़ा को पाक करो, पहले अपने ताम को पाक करो, पहले अपने खाने पीने को पाक करो। जब तुम्हारा खाना पीना पाक हो जाएगा तो तब तुम्हें महसूस होगा कि तुम किसकी बारगाह में इबादत कर रहे हो, तब तुम्हें इबादत की लज्जत भी हासिल होगी, तब तुम्हें मुनाजात की लज्जत भी हासिल होगी। वरना हराम खा के अल्लाह की बारगाह में इबादत करने वाला ऐसे ही है कि जैसे हवा में तीर चला रहा, उसे पता ही नहीं कहां लग रहा है और किस जगह पे लग रहा है। इबादत करनी है तो ऐसी कि इंसान की इबादत हो और उसको मेराज नसीब हो। वरना तो मैंने जैसे कल बताया था ना, एक इबादत है, एक आदत है कि अगर इबादत से बे को निकाल दिया जाए तो वो इबादत नहीं, वो आदत रह जाती है। और बे आप जानते हैं क्या है? बे और नुक्ता अगर मारिफत को निकाल दें तो वैसे ही है जैसे इबलीस ने इबादत की, वो आदतन इबादत थी, इबादत नहीं थी, आदत थी उसकी। तो इनकी बारगाह में इंसान झुकता जाए, ये बुलंद करते जाते हैं। लेकिन ये मांगने का तरीका आना चाहिए और पुकारने का सलीका आना चाहिए। इनकी बारगाह से कभी खाली हाथ वापसी नहीं होती। मांगे आप,
कभी मशहद के दरवाजे पे, कभी नजफ के दरवाजे पे, इमाम रजा के दरवाजे पे जब आप आए दरवाजे से दाखिल हो तो इसको बाबुल रजा कहते हैं, बाबुल जवाद कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये बाबुल्लाह है, अल्लाह तक जाने का दरवाजा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ इस वक्त बक़ियतुल्लाह फिल अरज़ीन आपकी बारगाह में, देखिए नफ्स की पाकीज़गी जो है वो अल्लाह की मारिफत, अहले बैत की मारिफत का सबब बनती है। जिस कदर अपने नफ्स को आप पाक करते जाएं उतना इमाम ज़माना की मारिफत आपके दिल में, अपनी पहचान इंसान को शौक इबादत दिलवाती है, रग़बत इबादत दिलवाती है, तहसील कमालात हासिल होते हैं, तहजीब अखलाक मिलता है और दफ़ रज़ाइल, बुरी बुरी आदतें इंसान से छूटती जाती हैं। अगर इंसान हर रोज अपने नफ्स का मुहासबा करे कि आज उसने क्या किया और क्या नहीं किया, क्या हलाल कमाया क्या हराम, क्या गलत खाया क्या अच्छा खाया, क्या बुरा सुना क्या अच्छा सुना, इसको अगर इंसान अपने जहन में डालता रहे तो उसके सामने सब दरीचे खुलते चले जाते हैं। फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तो इंसान जब अल्लाह की बारगाह में आता है और याद करता है तो याद रखिएगा ये याद जो है इंसान को बहुत अगली मनाजिल की तरफ ले जाती है। इबादत के दर्जे, एक इबादत जो है, अभी इस पे इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी कि इंसान ने जब दुआ करनी है तो अल्लाहुम्मा वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐनी अबदा, ऐ अल्लाह मुझे अपने ऊपर एक लम्हे के लिए नहीं छोड़ना, मुझे अपने ऊपर ना छोड़ना, मुझे बेलगाम घोड़ा ना बनाना। इमाम ज़माना के हाथ में हो, यानी मैं गुमराह होना चाहूं तो गुमराह ना हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम 13वें पारे की इब्तिदा है, जब कहा गया भाई आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने अपने आप को बचाया और हराम से आप बचे, और पूरा ये जुमला कहा गया किस तरीके से दरवाजे बंद होते रहे और आप जो है बचे, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी, मैं अपने आप को बरी नहीं करता कि मैंने बड़ा नेक काम किया है, मैंने बड़ा ये किया, ये अल्लाह ने इल्ला मा रहिम रब्बी, मगर वो जिस पे रब जो है वो अपनी रहमत नाज़िल करे वही बच सकता है, वरना बचना बहुत मुश्किल है। अगर हम बेलगाम बन जाए तो हमारे लिए चलना फिरना सब मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर हमारी लगाम और हमारी लजाम जो है वो हुज्जतुल्लाह बक़ियतुल्लाह के हाथ में आ जाए तो दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है, यहां भी कामयाबी वहां भी कामयाबी। तो अज़ान मोहतरम, कुछ दुआ है और कुछ एक दुआ है, उसमें दुआ भी है, दवा भी है, इस्तिगासा भी है, तवस्सुल भी है, मुनाजात भी है, और उसके अंदर वज़ाइफ भी है, ज़ियारत भी है। वो क्या है? वो सलवात है। जब इंसान सलवात पढ़ता है तो ये फकत सलवात नहीं है, ये एक मुनाजात है, ये अल्लाह की बारगाह में एक तवस्सुल है। ये फकत तवस्सुल नहीं, अल्लाह की बारगाह में इस्तिगासा है। इस्तिगासा नहीं बल्कि आले मोहम्मद की जियारत है कि जो इंसान पढ़ रहा होता है। लेकिन जब इंसान दूर हो जाए मारिफत से, इबादत से, तो तब इंसान के लिए वो दरीचे, वो रास्ते बंद हो जाते हैं जो मारिफत के और इरफान के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के लिए रखे। परवरदिगार आलम हम सबको सही माना में दुआ करने की और मुनाजात करने की और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ान मोहतरम, दुआ हम जब करते हैं ना, ये दुआ हमारी यकीनन कबूल होती है उसकी बारगाह में। दुआ हमारी यकीनन कबूलियत को के दर्जात को पा लेती है, लेकिन शर्त यह है कि दुआ इंसान करे तो कम से कम फकत जबान दुआ ना करे, आज़ाओ जवारे भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करे। फरमाते हैं इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम, सबसे बड़ा बदबख्त वो इंसान है कि जो दुआ ना कर सके। यानी अगर एक बंदा है वो दुआ नहीं कर सकता तो उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं है। यानी उसकी बदबख्ती है कि अल्लाह उसको अपनी बारगाह में हाजिरी की इजाजत नहीं देता, लेकिन जो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं उसकी खुशकिस्मती और उसकी बुलंदी की अलामत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको पसंद कर लिया अपने लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको अपने लिए और अपने दीन के लिए, अपने इस्लाम के लिए और अपनी मारिफत के लिए उसके दिल को चुन लिया है कि जिसको दुआ करने की तौफीक और सआदत मिलती है।
فرمان لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب، یہ کچھ ایسے اسباب ہیں جو دعا کی قبولیت کو انسان سے دور کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں پہ فرشتے داخل نہیں ہوتے رحمت کے۔ انسان کہتا ہے کہ میں دعا قبول نہیں ہوتی، تو اب میرے بھائیوں میرے دوستوں اگر یہ سب چیزیں آ جائیں تو انسان کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ اخفا، اللہ نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں میں چھپا کے رکھا ہے تاکہ کسی چیز کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ اللہ نے اپنی رضا کو اطاعت میں چھپا کے رکھا ہے، تو کسی چیز کو مولا فرماتے ہیں حقیر نہ سمجھو، جس چیز کو تم حقیر سمجھ رہے ہو سکتا ہے اسی میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی۔ گناہ کا ہونا دعا میں رکاوٹ ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے وہ دعا میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں الصغائر من الذنوب، چھوٹے چھوٹے گناہ راستہ بنتے ہیں بڑے گناہ کے ہونے کا۔ چھوٹے گناہ راستہ بنتے ہیں بڑے گناہ کے ہونے کا۔ تو فرماتے ہیں کبھی بھی یہ نہ دیکھو نافرمانی کر رہے ہو چھوٹی ہے یا بڑی، یہ دیکھو کس کی نافرمانی کر رہے ہو، جس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ایک دل توڑ دینا، مذاق کرنا، بے عزتی کرنا، تھوڑی سی ہے، تھوڑی سی شراب پی، تھوڑا سا زہر ہے، قطرہ زہر ہے، ایک ذرہ زہر ہے، لیکن قطرہ شراب کا ہو یا بوتل شراب کی ہو، شراب شراب ہی ہے۔ قطرہ زہر کا ہو یا ایک چمچہ زہر کا ہو، زہر زہر ہی ہے۔ گناہ چھوٹا ہو، اور ایک بعض علماء صغیرہ گناہ کے تو قائل ہی نہیں ہے، بعض کہتے ہیں جو گناہ ہے وہ گناہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، یعنی یہ دیکھیں نافرمانی کس کی کر رہا ہے انسان۔ اور پھر امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اخفا اجابت الدعاء اجابتہ فی دعوتہ فلا تستغرن شیئا من دعائی، کہتے ہیں کہ کبھی بھی، اور اللہ نے اپنی دعاؤں کی قبولیت کو دعاؤں میں چھپا کے رکھا ہے، کبھی بھی کسی دعا کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ امیر کائنات فرماتے ہو سکتا ہے جو تمہاری نظر میں حقیر ہے وہ اللہ کی نظر میں عظیم ہو سکتا ہے جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو چھوٹی دعا ہے، چھوٹی سی ہے، مطلب صلوات چھوٹی سی ہے کیا، اور نہیں معلوم کہ یہ صلوات ہی یہ وہ دعا ہے جو دعا کی قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ صلوات پڑھتے جائیں اور دعا کی قبولیت کرواتے جائیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو عزیزان محترم، دعا کبھی اللہ چھوٹے کے ذریعے قبول کر دیتا ہے، کبھی دعا بڑے کے ذریعے قبول ہوتی ہے۔ کبھی اللہ جب دعا قبول کرتا ہے تو انسان سمجھتا ہے اس کی وجہ سے قبول ہو رہی ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک جملہ عرض کروں کہ آپ جب کربلا آتے ہیں بچوں کے ساتھ یا زوجہ کے ساتھ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں زوجہ کو لے کے آیا ہوں یا میں اپنے بچے کو لے کے آیا ہوں، نہیں، ہو سکتا ہے وہی زوجہ وہی بچہ آپ کو کربلا لے کے جا رہا، ہو سکتا ہے وہی بچہ وہی زوجہ آپ کی زیارت امام حسین کا سبب بن رہی ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ہر دفعہ جب کربلا آتا تھا، مشہد مقدس آتا تھا، بلکہ ان کا بھی انتقال ہو گیا، خدا ان پہ رحمت نازل کرے، کہتے ہیں مجھے ایک خاتون کہتی تھی، مجھے بوڑھی خاتون، میں نے پیسے جمع کیے مجھے مشہد لے جاؤ، کہتے جب وہ یہ کہتی تھی مجھے مشہد لے جاؤ تو میں یہ کہتا تھا کہ بھائی میں ہر سال تجھے میں مشہد لے کے، ان کو خاتون کہتی ہوں کہ میں نے ان سے کہا کہ ہر سال میں آپ کو مشہد لے کے جاتی ہوں، اس سال میں چاہتی ہوں میں اکیلی جاؤں۔ کہتے ویزے کے لیے اپلائی کیا، ویزا ریجیکٹ ہو گیا، دوبارہ اپلائی کیا پھر ریجیکٹ ہو گیا، اور پھر ایسی صورتحال بنی کہ دوبارہ جانے کا چانس نہیں ہوا۔ کہتے میں ہر سال زیارت کے لیے آتی تھی، کہتے ایک سال نہیں آ سکی، دوسرے سال نہیں آ سکی، دوسرے سال نہیں آ سکی، دوسرے سال اس خاتون کو بلایا کہ آپ مشہد گئی ہیں، کہتے نہیں آپ لے کے نہیں گئی، اس کے بعد میں کیسے جا سکتی، میں ضعیفہ ہوں، آپ مجھے لے کے جاتے، کہتے آئے میں آپ کو لے کے چلتی ہوں۔ ادھر پاسپورٹ لے کے اپلائی کیا اور ویزا لگ گیا، ہم سمجھ رہے ہیں ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں، حقیقت میں کیا وہ ہمیں لے کے جا رہی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں میں اس کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، حقیقت یہ کہ اس کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے کے لیے رزق روزی میں انتظام کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے بچے کی وجہ سے اللہ آپ کو روزی اور رزق عطا کر رہا ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ انسان بعض اوقات سوچتا ہے کہ میری دعا میری وجہ سے قبول ہو رہی ہے، حقیقت میں میری وجہ سے نہیں، اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ انسان کی دعا جو ہے اس کی بارگاہ میں قبولیت کا سبب بن رہی ہے اور دعا قبول ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم سلامت رکھے آپ کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ بارش بھیج دے۔ اب جب دعا مانگی حضرت سلیمان علیہ السلام نے
کافی دیر، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ پھر دعا مانگی، افراد نے مل کے دعا مانگا، لیکن اللہ بارش کو نہیں بھیج رہا۔ درمیان میں ایک چونٹی ہے، حضرت سلیمان اور چونٹیوں کے سورہ نمل بھی نازل ہوئی، اور تمام آپ جانتے ہیں کہ ایک چونٹی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اے اللہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہم پہ عذاب نازل نہ کر، ہمیں کیوں بارش سے محروم رکھا۔ کہتے یہ چونٹی کی دعا آئی اور اللہ رب العزت کی آواز آتی ہے کہ اے سلیمان اب دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بارش بھیج رہا ہوں۔ کہا اللہ کس لیے؟ اب ہم نے استغاثے نہیں کی، ہم نے کہا نہیں، ایک چونٹی نے دعا کی ہے اور میں نے اس چونٹی کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ انسان جب دعا مانگتا ہے نا تو یہ نہ دیکھے کہ دعا چھوٹی ہے یا بڑی، اس لیے روایت میں ملتا ہے لولا الصبیان الرضع، اگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے، والبہائم رتع، اور یہ چار پائے جانور نہ ہوتے، والعباد رکع، اور یہ رکوع کرنے والے عبد نہ ہوتے، بندے نہ ہوتے، لصبت علیکم العذاب صبا، تو تم پہ ایسے عذاب بھیجا جاتا جو عذاب بھیجنے کا حق ہے جتنا تم گناہ کرتے ہو، نافرمانیاں کرتے ہو، بچوں کی وجہ سے، شیرخوار بچوں کی وجہ سے، بوڑھوں کی وجہ سے، اور کیا یہ چار پائے جانور، یہ کبوتر اور پرندے، ان کی وجہ سے عذاب نہیں ہوتا ہم پہ، یہ دعا کرتے ہیں۔ اور دوسرا، یہاں گھر میں پرندے رکھے یا ان کو جو دانہ دیا، یہ اللہ صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ درخت کو پانی دیا، اللہ صدقے کا آپ کی بلائیں دور ہوتی ہیں۔ توجہ ہے نا؟ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، کسی غم میں مبتلا نہ کرے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ تو عزیزان محترم، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جانا ہے تو توسل کے ذریعے جانا ہے۔ ہمیں راستے کا بھی علم ہونا چاہیے، ہمیں مقصد کا بھی علم ہونا چاہیے، لیکن اگر ہمیں راستے کا علم نہ ہو تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو مل جائے وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، گھر مل گیا الحمدللہ رب العالمین، رزق مل گیا الحمدللہ رب العالمین، صحت مل گئی الحمدللہ رب العالمین، علم مل گیا الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن جس کو نہ ملے وہ یہ کہتا ہے پروردگار رزق ملے الہی آمین، یہ ملے الہی آمین، یہ ملے الہی آمین، یہ ملے الہی آمین۔ اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی ایک دعا مانگی جاتی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ سورت کی شکل میں دعا ہے۔ اللہ نے سورہ الحمد میں ایک دعا، اہدنا الصراط المستقیم، امیر کائنات یہ فرماتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، عدم لنا توفیق الذی عطاناک من قبل، وہ توفیق جو تو نے ہمیں اس سے پہلے عطا کی، اے اللہ ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھ، ہمیں اس پہ باقی رکھ۔ یہ دعا مانگی جاتی، توجہ ہے نا، کہ ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھ۔ تو جب ثابت قدم یعنی ہدایت ہمیں مل گئی، جیسے مثال کے طور پہ بلب لگ گیا ہے گھر میں، اس کو نورانی رکھ، پنکھا ہے اس پہ بجلی آتی رہے اور وہ چلتا رہے، یہ نہ ہو کہ کٹ جائے۔ ہمیں ہدایت ملی ہے، ہمیں بے ہدایت نہ کرنا۔ ہدایت کے بعد ہمیں ہدایت مل چکی ہے، تو نے دی، ظاہر ہے نبی کریم کی معرفت ملی، اس سے بڑی ہدایت ہوگی؟ امیر کائنات چہاردہ معصومین کی ولایت عطا ہوئی، اس سے بڑی ولایت، عبادت، قبولیت ہوگی صراط مستقیم، اس سے بڑا صراط المستقیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کی معرفت۔ کعبے کی زیارت نصیب ہوئی، کربلا کی زیارت نصیب ہوئی، دعائیں، قرآن، سب کچھ مل گیا، صراط مستقیم کی طرف ہدایت ہو گئی۔ تو جب صراط مستقیم کی طرف ہدایت ہو گئی تو اب نماز جب پڑھی جاتی ہے تو نماز میں جب سورہ الحمد پڑھی جاتی ہے تو سورہ الحمد کے اختتام پہ ایک جملہ دہرایا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، شکر الحمدللہ مجھے یہ مل چکا ہے، لیکن اے اللہ باقی رکھ، جیسے کہ امیر کائنات پہ۔ لیکن ایک آواز اور بھی آتی ہے آمین کی، کیا مطلب ہے؟ کہ جہاں مل چکا ہے وہاں پہ الحمدللہ رب العالمین کی آواز بلند ہوتی ہے، جہاں پہ طلب دعا ہے وہاں پہ آمین کی آواز بلند ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے اور ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا تھا، دعا ہے معرفت کے ساتھ، دعا جب تک معرفت نہ ہو دعا کی قبولیت نہیں ہوتی۔ اگر معرفت ہوگی تو دعا آپ کی باب استجابت تک پہنچے گی، اگر معرفت نہیں ہوگی تو دعا کبھی بھی باب استجابت تک نہیں پہنچ سکتی۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، دوسری مجلس میں غالباً، اب تو آج 39ویں مجلس ہے، کہ امام معصوم کی معرفت جو ہے
یہ انسان کو اللہ کی معرفت تک لے کے جاتی ہے، اور دعا یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت پھر امام کی معرفت کی طرف لے کے آتی ہے. یعنی آپ کی نظر میں توحید کی بلندی، نبوت کی بلندی، پھر امامت کی بلندی جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ کس کے ولی ہیں، یہ کس نے ان کو امام بنا کے بھیجا ہے. تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو انسان کے سامنے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، انسان کے سامنے تمام دریچے علم کے اور عمل کے کھول دیے جاتے ہیں، اور انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت جو ہے وہ عبادت نہیں، وہ معراج بندگی بن جاتی ہے. انسان جب عبادت کرتا ہے، ایسے ایک شخص آیا، پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، اس نے نماز شروع کی اور اٹھ رہا ہے اور بیٹھ رہا ہے، تو پیغمبر فرماتے ہیں یہ تو ایسے سجدے کر رہا نکر کا نکر الغراب، جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے. لیکن ایک مرتبہ نماز جب کوئی پڑھتا ہے تو وہ نماز نہیں رہتی، بلکہ وہ الصلاۃ معراج المومن بن جاتی ہے. یعنی جو معراج نبی کریم معراج پہ جا کے وہ معراج نماز اس کو معراج تک لے جاتی ہے، اس حد تک بلندی ہے نماز. سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، اسی لیے سب نے لکھا ہے، سب نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز کی حالت میں ہے اور سرکار کی آواز آ جائے، بلا لے سرکار، تو حکم ہے کہ فوراً جس حالت میں ہے اسی حالت میں چلا جائے. یعنی اگر رکوع کی حالت میں ہے تو وہیں پہ رکوع کو چھوڑے، اس رکوع کی حالت میں اٹھ جائے اور پیغمبر کے پاس جائے. اگر وہ کہیں بازار سے کچھ لے کے آنا ہے، یہ کرنا ہے، 10 منٹ کا کام، 20 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا کام، اس کو انجام دے، اور پھر آ کے شریعت کہتے ہیں اب کیا کرے، نماز ظہر پڑھ رہا تھا یہ کیا کرے، دوبارہ سے شروع کرے. شریعت کہتی نہیں، یہ وہیں سے شروع کرے. اگر رکوع میں تھا تو اسی طرح سے رکوع میں آ کے سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہہ کے نماز کو آگے بڑھائے. کیوں؟ کہ لأنہ فی الصلاۃ، اس لیے کہ یہ ابھی تک نماز سے تو باہر نکلا ہی نہیں، یہ اطاعت نبی میں تھا، یہ نماز پڑھ رہا تھا. تو جو معصوم کی اطاعت میں ہو وہ نماز ہوتی ہے. تو یاد رکھے ہر لمحہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اگر معرفت آپ کے شامل حال ہے، ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے اگر انسان معرفت کی منازل پہ ہے تو یاد رکھیں یہ معرفت اس کو معصوم کی بارگاہ کے پاس لے جاتی ہے. اور اگر معرفت نہیں ہے تو نہ وہ عبادت بنتی ہے، نہ روزہ بنتا ہے، بلکہ روزہ فاقہ بن جاتا ہے، اور جو حج ہے وہ طواف ایک چکر بن جاتا ہے اگر دشمنی اہل بیت کے ساتھ انسان جائے. نماز جو ہے وہ نماز نہیں رہتی، نماز معرفت کے ساتھ ہے. معرفت کیا ہے؟ کہ نبی کریم نے ایک آواز دی کسی کو، وہ نماز میں تھے، تو نماز کے بعد آ کے کہا کہ جلدی جلدی نماز تمام کی. کہا آپ نے بلایا تھا؟ کہا اس وقت بلایا تھا. کہتے ہیں ان تو اسلی، میں نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ نے کہا کس نے بلایا تھا؟ میں نے بلایا تھا نا. نماز یاد ہے، نماز بتانے والا بھی یاد رکھنا. تو جو ہے نا، تو اسی طرح سے میرے بھائیوں میرے دوستوں، نماز یاد ہے، نماز کی حفاظت کرنے والا بھی یاد رکھنا. نماز یاد ہے، نماز کو بچانے والا بھی یاد رکھنا. نماز سجدہ یاد ہے تو سجدے میں سر کٹانے والا بھی یاد رکھنا. قرآن یاد ہے تو نیزے پہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی یاد رکھنا. روزہ یاد ہے تو عصر عاشور کو، بلکہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کو بھی یاد رکھنا. حج یاد ہے تو حج کے احرام کو عمرے میں بدلنے والا وہ بھی یاد رکھنا. زکوٰۃ یاد ہے تو اپنے خیموں کو اللہ کی راہ میں دینے والا بھی یاد رکھنا. بیویوں کی چادریں دینا بھی یاد رکھنا. اپنا بچہ سامنے نظر آئے تو علی اکبر کو یاد رکھنا. اپنے جوان کی شادی ہو تو علی اکبر کے سہروں کو یاد رکھنا کہ یہ حسرتیں بیویاں اپنے دلوں میں لے گئی، امام حسین اپنے دل میں لے گئے. اگر چھوٹا بچہ شیرخوار ہو تو حضرت علی اصغر کو بھی یاد رکھنا. اگر کسی بہن کی شادی ہو تو رخصتی ہو رہی ہو تو کربلا والوں کو یاد رکھنا. اگر مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں اور انسان کی زندگی میں سب کچھ ہے تو ان کو یاد رکھنا. اور اگر خوشیاں مل رہی ہیں تب بھی ان کو یاد رکھنا. اس لیے ملتا ہے نا کہ ایک شخص نے شادی تھی کسی کے ہاں، تو اس نے مولا کو بلایا تو امام سجاد نے منع کر دیا کہ جب سے ہمارا گھر لوٹا ہے کربلا میں، ہم نے خوشیوں کی محفلوں میں جانا چھوڑ دیا. ہاں اگر تم کربلا والوں کا ذکر کرو گے تو ہم ضرور آئیں گے. کہا ٹھیک ہے مولا، ہم مصائب پڑھیں گے، مجلس کریں گے. مجلس ہوئی، دیکھا امام سجاد، کہا اول صف میں بیٹھے تھے، مولا باہر بیٹھے. مولا آپ یہاں کیوں ہیں؟ مولا نے کہا اندر میرے آبا و اجداد تشریف فرما صلی اللہ علیہ یا
ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یبن رسول اللہ صلی اللہ علی جدک و ابیک و علی امک و اخیک سیدی وابن سیدی مولایا وابن مولایا. خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے. جہاں پہ آل محمد کی رہائی کے اسباب فراہم ہوئے، ان میں سے ایک سبب کیا تھا جس کی وجہ سے آل محمد کی رہائی کا سبب بنا؟ وہ یزید کی بیوی ہند، اور بعض روایت کے مطابق ہندہ بنت عبداللہ بن عامر کی بیٹی. یہ وہ ہے جس نے آل محمد کے در کی نوکری کی، یہ وہ ہے جو آل محمد کے دروازے پہ رہی، یہ وہ ہے جس نے سیدہ سے کسب فیض کیا. جناب شریکت الحسین بی بی کے دروازے پہ یہ سر جھکا کے بیٹھی رہی. جب وہ عظمت کی مالک بی بی ملتا ہے کہ یہ سو رہی تھی، عالم خواب میں اس نے کیا دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے، اور آسمان کے دریچوں کو دیکھ کے یہ حیران پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے دروازے کھل گئے آسمان کے. جب آسمان کے دریچے کھلتے دیکھے نا دروازے، تو کیا دیکھا؟ نور کی اماریاں اتر رہی، نور کی اماریاں اس نے دیکھی. نور کی اماریوں کو جب اس نے اترتے دیکھا ہے نا، تو جب نیچے اترے اس کے، کہتے میں نے دیکھا کہ سامنے اور ساتھ ملائکہ کی ایک صف ہے جو ساتھ موجود ہے. کہتے میں نے پوچھا ایک ملک سے کہ یہ کون ہے، تو آواز آئی یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور آتے ساتھ ہی پیغمبر نے ایک جملہ کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر. پیغمبر اکرم نے اترے اور کہا یا ولدی یا صاحب الزمان یا ولدی قتلوک ومن شرب الماء منعوک. اے میرے بیٹے، آپ کو قتل کر دیا اور آپ کو پانی تک نہیں دیا. میری جانیں قربان ہو جائے، ہم سب کی جانیں قربان ہو جائے. کہتے پھر ملک نے بتایا ان کے ساتھ امیر المومنین دائیں طرف اور بائیں طرف حضرت حمزہ سید الشہداء، اور امیر المومنین کے دائیں طرف حضرت جعفر اور حضرت عقیل. اور آواز آئی یہ ہر شب جمعہ زیارت کے لیے آتے ہیں، اب بھی آتے ہیں، کربلا میں بھی جاتے ہیں، جہاں جہاں سے یہ سر گزرا ہے نا، یہ وہاں وہاں جاتے ہیں. میری جانیں قربان ہو جائے. اور یہ وہ منظر تھا کہ جو آنے واحد میں یہ بی بی بھی دیکھ رہی تھی اور دربار میں یزید بھی دیکھ رہا تھا. یہی خواب کتب مقاتل میں درج ہے کہ اس خواب کی صورتحال یہ تھی کہ ادھر بھی دیکھا جا رہا تھا اور وہ ملعون بھی دیکھ رہا تھا. اور کیا منظر تھا اس خواب کا، میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے. اس کے بعد یہ ساری ہستیاں اس صندوق کے پاس آئیں، یا صاحب الزمان، کہ جس کے اندر امام حسین مظلوم کا سر اقدس رکھا ہوا تھا. جس صندوق میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس رکھا ہوا تھا، اس صندوق کے پاس آ کے استغاثہ بلند کیا اور رونے لگے. بس یہ جملہ، ابھی رونے کی آواز بلند ہوئی، کیا دیکھا؟ صندوق کھلا اور سر امام حسین نے پرواز کی اور رسول اکرم کے ہاتھوں پہ آ گیا. رسول اکرم نے رخسار پہ رخسار رکھے اور ایک جملہ کہا، اے میرے بیٹے حسین، ان لوگوں نے تجھے شہید کر دیا اور میری نسبت کا بھی خیال نہیں کیا کہ یہ وہ لبھائے مقدس ہے جن کو میں چوما کرتا تھا، یہ وہ رخسار ہے جن کے میں بوسے لیا کرتا تھا، یہ وہ گلو ہے جس کو میں چوما کرتا تھا. انہوں نے کوئی لحاظ نہ کیا اور پیغمبر زار و قطار رونے لگے. اللہ اکبر. میری جانیں قربان ہو جائیں، ہم سب کی جانیں قربان ہو جائیں. عزاداران مظلوم کربلا، اس کے بعد
امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا سے جو جملے کہے ہیں نا، وہ بڑے عظیم جملے ہیں۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، شہادت تو میراث ہے، لیکن یا رسول اللہ میری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو کوفے اور شام کے اور حلب کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور زارو قطار سید الشہداء نے رونا شروع کر دیا۔ عزاداروں، سید الشہداء زارو قطار روتے جا رہے ہیں، اور گریے کی آواز بلند ہے۔ میری جان قربان ہو جائے خدا ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد والے محمد علیہ السلام میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ منظر آتا ہے کہ یہ مومنہ خواب سے بیدار ہوئی اور رونے لگی، اپنے سر پہ ہاتھ مار رہی ہے، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسنہ، واہ حسینہ کی آوازیں بلند کر رہی ہے۔ عزاداروں، یہ مومنہ کی آوازیں جو بلند ہوئیں تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس کی رونے کی آوازیں، اس کے گریے کی آوازیں اس قدر زیادہ تھیں۔ اب یہ ڈھونڈتی ہوئی کہ یزید کہاں ہے۔ میں یزید سے کہوں گی کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے محل میں نہیں ہے، دیکھا کہ وہ محل میں نہیں ہے، تو اب یہ ڈھونڈتی رہی کہ یزید کہاں چلا گیا ہے۔ کیا دیکھا؟ سرداب میں ایک کونے پہ ایک تاریکی میں بیٹھا رو رہا ہے۔ تو آ کے جب یہ اس کے پاس پہنچی ہے اور کہا تو یہاں کیوں بیٹھا ہے، تو فوراً یزید کہتا ہے تو یہاں پہ کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا کہ جو میں نے دیکھا ہے مجھے پتا ہے وہ تو نے بھی دیکھا ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی کہ آل محمد کو تو نے شہید کر دیا، ان کی اولاد کو تو نے قید کیا ہوا ہے؟ عزاداروں، میری جانیں قربان ہو جائیں، جب یہ جملہ کہا ہے نا تو وہ ملعون کہتا ہے میں تو آزاد کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا ان کو رکھنا۔ عزیزوں، میری جانیں قربان ہو جائیں، یہ مومنہ اب باہر آئی اور آگے کہتی ہے مجھے اجازت دے، میں وہاں پہ ان سے ملنے جانا چاہتی ہوں۔ عزاداروں، یہ یزید کی پھپھیوں کے ساتھ، اس کی بیٹیاں ساتھ لے کے، اور اپنی جو بہنیں تھیں ان کے ساتھ، اور یزید کی بہنوں کے ساتھ جو ہے یہ روانہ ہوئی، اور سب نے سیاہ لباس پہن کے، اور یہ یزید کے قصر میں جس بی بی نے عزاداری برپا کی ہے اس کا نام ہے شریکت الحسین۔ عزاداروں، یہ وہاں پہ پہنچے ہیں، کس مقام پہ؟ اس مقام پہ کہ جہاں پہ مٹی کے اوپر آل محمد تشریف فرما ہے، مٹی کے اوپر یہ بیویاں تشریف فرما ہے۔ عزاداروں، میری جانیں قربان ہو جائیں، ہم سب کی جانیں قربان، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزاداروں، دربار سے یہ زندان میں جب داخل ہوئی ہے اور بی بی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئی، اے شہزادی ہمیں معاف کر دینا۔ عزاداروں، میری جانیں قربان ہو جائیں، ہمیں نہیں پتا تھا آپ کو شہید کر دیا گیا، ہمیں آپ کے برادران کو شہید کر دیا گیا، ہمیں نہیں پتا تھا آپ کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، ہمیں نہیں پتا تھا آپ کے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا۔ عزاداروں، بہت اصرار کیا کہ اب یہاں زندان سے چلے قصر کی طرف، ہمارے قصر میں آئے۔ بی بی نے کہا میں نے قصر میں جا کے کیا کرنا ہے، میں تو اب صحراؤں کی عادی ہو گئی ہوں۔ بی بی نے کہا میں نے قصر میں جا کے کیا کرنا ہے، میں تو بازاروں کی عادی ہو گئی ہوں۔ میں نے قصر میں جا کے کیا کرنا ہے، میں تو درباروں کی عادی ہو گئی ہوں۔ میں نے قصر میں جا کے کیا کرنا ہے، میں تو اب سر دیکھنے کی عادی ہو گئی ہوں، کئی پتھروں کی بارش ہوئی۔ عزاداروں، میری جانیں قربان ہو جائے، قصر سے میرا کیا کام ہے؟ ایک زمانہ تھا جب میرے بابا کی شاہی تھی کوفے میں۔ عزاداروں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاتھ جوڑے بی بی کے سامنے، التماس کی بی بی چلے ہمارے ساتھ۔ عزاداروں، امام سجاد بھی تیار ہوئے۔ بی بی نے کہا، امام سجاد نے کہا بی بی چلے۔ عزاداروں، میں یہ کہوں گا یہ بیویوں کا لٹا ہوا قافلہ اسی قصر کے پاس پہنچا جہاں پہ آل محمد کا تماشا دیکھا گیا تھا۔ عزاداروں، بی بی نے جب وہ منظر دیکھا ہے نا، اب بی بی جب دروازے سے داخل ہونے لگی اندر تو کیا دیکھا؟ دروازے کی بلندی پہ وہ سر جو اب خاموش تھا، جو 120 مقامات پہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ عزاداروں، بی بی نے جب سر کو دیکھا ہے، عزاداروں بی بی وہیں پہ بیٹھ گئی۔ اب بی بی نے کیا جملہ کہا؟ واہ غربتا، واہ مصیبتا، ارے یہ کیسی آزادی ہے، ہمیں آزاد کیا جا رہا، میرے بھائی کے سر کو دروازے کے اوپر لٹکایا ہوا ہے۔ عزاداروں، میری جانیں قربان ہو جائے، عزاداروں میری جانیں قربان ہو جائے۔ عزاداروں، بیویوں نے وہاں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ کوئی کہتی ہے واہ جدہ، کوئی کہتی ہے واہ محمد، کوئی کہتی ہے واہ علیہ، کوئی کہتی ہے واہ حسنہ، واہ حسینہ کی آوازیں بلند ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ عزاداروں، اتنا گریا ہوا کہ ہند نے اپنی چادر اتار کے پھینکی
میری جانیں قربان ہو جائیں۔ جہاں پہ یزید کا دربار تھا، عزاداروں چادر اتار کے پھینک کے نکلی اور یزید کے پاس جا کے کہتی یہ کیسا استقبال کروایا تو نے، مجھے شرمندہ کر دیا، سر امام حسین کا دروازے پہ لٹک رہا ہے۔ عزاداروں جب اس نے چادر اتار کے پھینکی ہے تو یزید نے اپنی ابا اس کے اوپر ڈال دی، کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، دے بے مکنو چادر۔ تو ایک جملہ کہا، میرے بارے میں اتنا خیال ہے، اے آل رسول کو، رسول کی بیٹیوں کو کوفہ و شام کے بازاروں میں، کوفہ و شام کے بازاروں میں پھر لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون 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 وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب کے خزانوں سے ادا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ دعا کے موضوع پہ مجالس چل رہی ہیں اور ہم دعا کر رہے ہیں تمام افراد کے لیے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ سہارا مومن کا مولا فرماتے ہیں دعا ہے، مومن کا اسلحہ دعا ہے، مومن کی نجات دعا ہے، جنت کی کلید دعا ہے، جنت کی مفتاح دعا ہے، مومن کے لیے ذخیرہ دعا ہے، اور اللہ نے دعا کا حکم دیا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان ہستیوں کا، ان بیویوں کا واسطہ، تمام مومنات کے پردوں کو سلامت رکھ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا، ان سب کی دعاؤں کو فردن اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرما۔ وجہ زہرا کی مشکلات، آصفہ سومرو کی مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید ظہیر حسین جعفری کی مشکلات کو دور فرما۔ پروردگارہ پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ شجاعت بھائی کی مشکلات کو دور فرما، نقی صاحب کی مشکلات کو دور فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حسن جعفری صاحب، ان کی اہلیہ کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ حسن اقبال بھائی، ان کی اہلیہ کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ کامران اور مظاہر کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ مشتبہ بھائی کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ وہ ہاتھ جو اہل بیت کے خلاف برے ارادے سے اٹھے، ان ہاتھوں کو قطع فرما۔ وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے دیکھے، ان آنکھوں کو اندھا فرما۔ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں امام کے لشکر کے ادنا جانثاروں میں شامل فرما۔ امام کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت و رحمت قرار دے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے وطن عزیز پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما، اس کو داخلی اور خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ اسلام کا پرچم سر بلند فرما، باطل کا پرچم سر نگوں فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد و آل محمد علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، بلکہ اپنے رحمت کے وسیع دامن میں ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے۔ پروردگارہ وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے آل محمد کے ذکر کو دیکھے، ان آنکھوں کو اندھا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہر لمحہ، ہر گھڑی ہمیں ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرنے کی، سننے کی، پڑھنے کی، لکھنے کی، یاد رکھنے کی، ذہن میں بٹھانے کی، دلوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں بے جرم و خطا، ان سب کو قید و بند سے باعزت طور پہ رہائی عطا فرما۔ پروردگارہ یہ جو عزاداری کرنے کی وجہ سے مومنین پہ جو FIR کاٹی گئی ہیں، پروردگارہ یہ متعصبان جنہوں نے یہ کاٹی ہیں، پروردگارہ اور تعصب کی بنا پہ اور دشمنی اہل بیت کی بنا پہ، پروردگارہ ان کو دنیا میں اس کا اجر عطا فرما اور دنیا میں ان کو اس کا صلہ دے، تاکہ آئندہ کے لیے کبھی ایسا وہ نہ کر سکے۔ پروردگارہ آل محمد کے چاہنے والوں کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر دے، جو بے زر ہیں ان کو زر دے، مفلسوں کی مفلسی دور فرما، جو حج و زیارات کے متمنی مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ امتیاز علی جعفری بھائی کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کی فیملی کی تمام مشکلات کو دور فرما، اور ہم سب کو پروردگارہ کورونا کی وبا کا خاتمہ کر، تاکہ یہ راستے کھلے اور ہم سب کو کربلا معلی کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ جو کورونا کی وجہ سے بیمار
बीमार है वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, उन सबको सेहत व सलामती अता फरमा। परवरदिगारा आयतुल्लाह फातमी निया, उस्ताद आयतुल्लाह अंसारियान, उसके अलावा अली रज़ा रिजवी साहब और नजमुल हसन साहब, जो उसके अलावा जो बीमार है, तौहीद आंटी के बेटे बीमार है, दुआ करें परवरदिगारा उनको सेहत व सलामती अता फरमा। परवरदिगारा इस पाकिस्तान में जो बीमार है कोरोना की वजह से, उन सबको सेहत व सलामती, तूल उम्र और आफियत अता फरमा। परवरदिगारा बेघरों को घर दे, बेज़रों को ज़र दे, मुफलिसों की मुफलिसी दूर फरमा। परवरदिगारा दिन ब दिन आज़ादारी ये सैयदुश्शुहदा में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। माशाल्लाह इस 40 पे नजर खास सैयदुश्शुहदा थी। दुनिया का करबला के बाद बड़ा इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बरगुजार हुआ, और ये हम सब के लिए एक निशान हैदर है कि जितना बड़ा इज्तिमा करबला मुअल्ला के बाद पाकिस्तान की गली गली में 25 लाख का इज्तिमा तो सिर्फ कराची में था, उसके अलावा लाहौर, मुल्तान, कोयटा, कराची, कराची के अलावा आपके मानावाला में अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा था, शेखुपुरा में इज्तिमा था, सियालकोट में, गुजरावाला में, हर जगह पे अजीम इज्तिमात थे। तो परवरदिगारा हमारे इन अज़ादारियों को हम वो हक अदा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे इन नाकिस इंतजामात को, नामुकम्मल इबादत को परवरदिगारा अपनी बारगाह अक़दस में मंजूर व कबूल फरमा। परवरदिगारा जब तक जिंदा रहे विलायत आले मोहम्मद के साथ, इश्क अहले बैत के साथ, मोहब्बत अहले बैत के साथ, मवद्दत अहले बैत के साथ, उल्फत अहले बैत के साथ जिंदा रहे, और जब इस दुनिया से जाए तो आखिरी लफ्ज जो हमारी जबान से निकले वो या हुसैन या हुसैन या हुसैन हो। परवरदिगारा हमारे मरहूमीन के दरजात को बुलंद फरमा, आला इल्लीयीन में जवारे मासूमीन, खुसूसन जवारे सय्यिदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जगह अता फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील हो, और हमें इमाम के लश्कर के अदना चाने सारों में, जारूब कशों में शुमार फरमा। परवरदिगारा हमको इस साल और हर साल करबला मुअल्ला, ईरान, इराक, शाम, जन्नतुल बकी की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा जिसने हमसे इल्तिमास दुआ के लिए कहा है या कह रहे हैं, उन सब की दुआओं को फर्दन फर्दन अपनी बारगाह अक़दस व मुक़द्दस में कबूल व मंजूर फरमा। इस्लाम का परचम सर बुलंद फरमा, बातिल का परचम सर नगू फरमा। परवरदिगारा हमें उसवा हसना मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे चलने की तौफीक अता फरमा। तमाम मराजे इज़ाम को सेहत व सलामती अता फरमा। परवरदिगारा पाकिस्तान में जो इख्तलाफात को फजा दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, परवरदिगार उन सबकी इस्लाह फरमा, और तमाम में मोमिनीन में आपस में इत्तफाक व इत्तेहाद व प्यार व मोहब्बत की बरकत अता फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्लामी जमहूरी ईरान को जमी आफात व खतरात व बलियात अर्जी व समावी से महफूज फरमा। तकरीबन 4,500 के करीब अफराद इस वेंटिलेटर कोरोना की वजह से और कोमे में और ICU में, परवरदिगारा उन सबको शिफा अता फरमा। इस कोरोना की वबा का खात्मा कर दे, ताकि दोबारा से बॉर्डर खुले और फ्लाइटें चलें और हम सब मशाहिद मुशर्रफा की जियारत कर सके। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जब तक जिंदा रहे अली अली और हुसैन हुसैन करते रहे, और जब इस दुनिया से जाएं जो आखिरी लफ्ज हमारी जबान से निकले वो या हुसैन या हुसैन या हुसैन हो। परवरदिगारा हमें उस वक्त तक मौत ना आए जब तक हमारे कानों में ये आवाज ना आ जाए, ए मरने वाले तुझसे तेरे इमाम ज़माना राजी हैं, तुझसे जनाब सैयदा राजी हैं, इन हस्तियों को हमसे राजी हो खुशनुद फरमा। आए अपनी आवाज़ों को करबला तक पहुँचाएं और अपनी आवाज़ों को करबला की आवाज़ से मुत्तसिल करें, और इमाम हुसैन की बारगाह में एक मरतबा फिर कहें कि मौला हम आपकी खिदमत में, आपके बारगाह में हाजिर हैं, आपके नौकरों के नौकर हैं मौला, आपकी बारगाह से जो आपके खाके शिफा के जर्रे हैं वो हमारे लिए बहिश्ते तूबा है, बहिश्ते अदन है मौला। हम आज भी आपके गुलाम हैं और आपके गुलामों के गुलाम हैं। 1000 सफ गुलामों की खड़े हो जाए तो हम उस आखिरी 1000वें के भी गुलाम हो जाए तो ये हमारे लिए बायस फख्र है। लब्बैक 10 मरतबा मिलके जहां पे मौजूद है अपने घर को अज़ा खाना बनाए, अपने जगह जहां बैठे उसको अज़ा खाना बना के यहीं से करबला का कनेक्शन मिलाएं। 10 मरतबा लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम, 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 लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम। परवरदिगारा आले मोहम्मद का सदका, मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका हमारी तमाम इबादत को अपनी बारगाह अक़दस में मंजूर व कबूल फरमा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर जल्ल जलालुहु, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नारे हैदरी या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, बराए खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावात, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। इल्तिमास दुआ फी अमानिल करीम, तोहफा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। जहाँ पे रहें खैरियत से रहें, और मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ।
اور انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کو اس کورونا کی وبا سے اور تمام وباؤں سے، بیماریوں سے، اور آگے سردیاں آ رہی ہیں، تمام بیماریوں سے، بلاؤں سے خداوند زمین و آسمان آپ سب کو محفوظ رکھے۔ مشہد مقدس میں امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے نائب زیارت، نائب دعا اور مناجات میں، ماتمداری میں، ہر ایک میں آپ کو یاد رکھتا ہوں۔ خدا آپ کو کبھی کسی غم میں مبتلا نہ کرے، اور جلد سے جلد یہ ویزے کھلیں، بارڈر کھلیں، اور آپ سب انشاءاللہ مشہد مقدس قم المقدسہ کی زیارت آپ کو نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ التماس دعا فی امان الکریم۔